جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں عام کرو۔ معزز و مکرم قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر اسلام شولاپور یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم اور قیمتی بات ختم نبوت کے تعلق سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری اور لازمی ہے، اور اس کا جان کر دوسروں تک پہنچانا بھی بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ اور آج ہماری اس مجلس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور اکابرین امت۔ جیسے پچھلی نشست کے اندر عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کی وضاحت ہمارے سامنے ذکر کی گئی تھی، آج اس مسئلے کے تعلق سے جو ہمارے اکابرین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، کس قدر فکر مند تھے، ان کے اقوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، تاکہ جس بے حسی اور بے فکری کے ہم برسا برس کے عادی ہو چکے ہیں، اس بے فکری اور بے حسی سے ہم باہر نکلیں اور سوئی ہوئی غیرت ہماری جاگ جائے، اور ختم نبوت کس عظیم کام کی عظمت کو سمجھ کر اپنا ہماتن، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ ہمارے اکابرین میں سے محترم ناظرین قریب زمانے کے کچھ اللہ والوں کے باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں ہے، انتہا درجے کی ضعف کی حالت میں ہے، بیماری کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں پہنچایا جائے۔ محترم ناظرین، اس وقت تو کوئی موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں تھا، وہ کوئی فور ویلر کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً آپ کو پہنچایا جائے، بس آپ کے لیے پالکی منگائی گئی اور اس پالکی میں بٹھا کر دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں پہنچایا گیا، اور آپ کے لیے مسجد کی صحن میں جگہ بنائی گئی، اور آپ اپنی ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن آواز بالکل دھیمی تھی، کمزور آواز تھی، اور آپ کے اجل چوٹی کا علم رکھنے والے علماء کرام اور آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد ہماتن گوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف آپ کی بات پورے شوق اور جذبے کے ساتھ سننے کے لیے آپ کے اجل شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یعنی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دو تاریخ ساز باتیں ذکر فرمائی جو میرے اور آپ کی فکر کو ختم نبوت کے تعلق سے بڑھانے کے لیے کافی ہے، سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تاریخ اسلام کا جس قدر مطالعہ کیا ہے، اس 1400 سالہ مدت کے اندر اس فتنہ قادیانیت سے بڑھ کر کوئی خطرناک فتنہ نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ 1400 سالہ اسلام کی اس تاریخ میں فتنہ قادیانیت سے خطرناک کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے والے شخص سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس فتنے یعنی فتنہ قادیانیت سے، فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے یعنی اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اس کے دوسرے اور دینی کاموں سے زیادہ اس کام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے۔ پھر آگے حضرت نے جوش میں آ کر ذکر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اس ختم نبوت کے عظیم کام کے لیے لگائے گا، میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی جنت کا ضامن رہوں گا۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین اس ختم نبوت کے کام کے کرنے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بتاتے، اپنی مغفرت کا سبب بتاتے۔ پھر اسی طریقے سے ابھی قریب زمانے میں عالم اسلام کی بالخصوص ملک ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ، اس تعلق سے بھی آپ بڑے فکر مند تھے
جہاں دین کے اور شعبوں کے متعلق آپ فکر مند تھے، وہیں پر ختم نبوت کے تعلق سے بھی آپ انتہا درجے کے فکر مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اس ملک ہندوستان میں اس شعبہ یعنی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نشأت ثانیہ کے بانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بارہا حضرت ارشاد فرماتے کہ اے مسلمانوں، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کے مقام اور مرتبے کا علم نہیں ہے۔ اگر تمہیں نبی کی عظمت اور مقام اور مرتبے کا علم ہوتا تو ہرگز تم ایسے شخص کو جو جوتے کے سیدھے اور الٹے، جو گڑ اور مٹی کے ڈھیلے کے اندر فرق نہ کر سکتا ہو، ایسے کو ہرگز نبی نہ بناتے۔ تذکرہ فدائے ملت میں اس کو ذکر کیا گیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، ختم نبوت کی اس مسئلے کو اتنا عام کرو، اس پیغام کو اتنا عام کرو، ساری دنیا کے انسانوں کی کانوں تک یہ پیغام پہنچے، چاہے وہ مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ مسلمان عید الفطر کی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، ہر مسلمان تک اس پیغام کو عام کرو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتا ہو تو بھی وہ مسلمان ہے، ہاں اگر کوئی فتنہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم اس پیغام کے عام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری نجات ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اکابرین کی سوچ اور فکر تھی کہ جو اس پیغام کو جتنا عام کرے گا وہ اس کام کے کرنے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی نام و نمود کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایمان جیسی عظیم ترین دولت کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ہی پرفتن دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین عالیہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ نیک کام کے کرنے میں سبقت کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کی گھنی تاریکیوں کی طرح ہوں گے۔ مسلمان صبح میں تو مسلمان ہوں گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گا، شام میں تو مسلمان ہوں گا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے وہ اپنے ایمان جیسی عظیم ترین دولت کو بیچ دے گا۔ محترم ناظرین، آج اسی پرفتن زمانے سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر مسلمان کا فکر مند ہونا، ہوش مند ہونا، غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم آج دنیا کی باطل طاقتوں کو ہم یہ بتائیں اور یہ فرقہ پرور کو اور اس طریقے کے فتن لوگوں کو اور بالخصوص ختم نبوت کے منکرین کو ہم یہ بتلائیں، چاہے وہ فتنہ قادیانی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی اور باطل فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اب بھی نبی کے چاہنے والے، نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والے ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کی عظمت کے خاطر اپنی جان کو نچاور کرنے والے اب بھی زندہ ہے۔ ایسے عاشق رسول اب بھی زندہ، یہ بتانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیں ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر متحد ہو کر، مجتمع ہو کر ہم یہ بتلائیں کہ ہم نبی کے عاشقین اب بھی زندہ ہیں اور ختم نبوت کی اس عظمت پر ہم ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی کہیے ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم کام کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اسی طریقے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے محترم ناظرین اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔